بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاک فوج پاکستان کا واحد منظم ادارہ ہے جو نہ صرف حیرت انگیز کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ملکی اور علاقائی صورتحال پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی طویل جنگ ہو یا کشمیر کی جنگ، پاک فوج اور خصوصاً پاک آرمی نے ان چیلنجز سے مقابلہ کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کنٹرول لائن پر کشیدگی پر یا بھارت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی پاک آرمی کے جوان اور افسروں کے بلند حوصلے، شجاعت اور صلاحیتوں نے بھارتی افواج کے سامنے ایک ایسی سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے توڑنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کارگل کے مارکے کے نہ صرف پاک فوج کے حوصلے مزید بلند کیے گئے بلکہ یہ خطے کی ایک متحرک جنگجو قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، کیونکہ جب بھارت نے پاکستان کی سرحدوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی تو پاکستان آرمی نے بھی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کی تھی۔ پاکستان کی سالمیت کو صرف بھارت سے خطرات لائق ہیں اور پاکستان فوج کی تمام تیاریاں اور تمام چھاونیاں مشرقی سرحدوں کے قریب ہیں۔ دوستو، بھارتی بڑی فوج کی تعداد 14 لاکھ ہے جبکہ پاکستان آرمی کی تعداد 7,20,000 تک ہے۔ پاکستان کا سب سے قریبی اور دفاعی حلیف چین ہے جس کے تعاون سے پاکستان نے کئی دفاعی پروجیکٹس کی تکمیل بھی کی ہے۔ مزید کئی پروجیکٹس پر کام بھی جاری ہے۔ پاکستان کا چین کے ساتھ ایسا کوئی باقاعدہ یا پھر دفاعی سمجھوتا نہیں کہ وہ بھارتی جارحیت کی صورت میں پاکستان کے ساتھ دے گا، لیکن چین نے بھارت کے ساتھ کشمیر میں سرحدی تنازعات موجود ہیں اور اس بات کی توقع ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ ہوئی تو چین اپنی بھارت کے ساتھ ملنے والی 4,000 کلومیٹر طویل سرحد پر دباؤ میں اضافہ کر دے گا اور اسے برقرار بھی رکھا جائے گا۔ پاکستان کے افغانستان اور ایران کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ دوستو، 1980 کی دہائی کے آخر میں یہ حکمت عملی اپنائی گئی کہ اعلان جنگ ہونے سے قبل دشمن پر حملہ کر دیا جائے تاکہ جنگ میں بھارت کی ابتدائی کامیابیوں کو روکا جا سکے۔ پالیسی اب برقرار ہے یا نہیں اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں اور نہ ہی ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت ہے، لیکن دوستو اس وجہ سے ساری دنیا سے پاکستان کی مذمت کی جائے گی۔ اس کا تجربہ معرکہ کارگل کے دوران ہو چکا ہے، جبکہ کنٹرول لائن پر ہونے والی یہ محدود جھڑپ پاکستان اور بھارت کی ایک خطرناک بڑی جنگ کی جانب لے جا سکتی ہے۔ گویا فی الوقت حالات پرسکون ہیں، لیکن برصغیر میں اس بات کا خطرہ بدستور موجود ہے کہ روایتی جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، چاہے اس کی وجہ کسی کی غلطی ہو یا قومی وقار کی سربلندی کا نتیجہ۔ پاکستان اور بھارت کے پاس جدید انٹیلیجنس سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی جنگ کی تیاریوں یا بڑی جنگ کی صورت دوسرے فریق کے رد عمل کا اندازہ لگا سکنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ ایجنسی ISI ہے جس کے کارناموں کی وجوہات پر دنیا اسے ہر سال رینکنگ میں فرسٹ نمبر پر رکھتی ہے۔ دوستو، پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ لڑنے یا ایٹمی حملہ کرنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک نے اپنی ٹیکنیکل حدود کو قبول بھی کر لیا اور دونوں ممالک کے مابین ایٹمی جنگ چھڑنے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، جبکہ روایتی جنگ چھڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم دنیا کے بہترین میزائل سسٹم میں آتا ہے اور پاکستان کا میزائل سسٹم دنیا کے تیسرے نمبر کا میزائل سسٹم ہے۔ دوستو، بھارت پہلے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس دنیا کا اچھا ڈیفنس سسٹم موجود ہے، لیکن پاکستان نے اپنے ڈیفنس سسٹم میں جس طرح تیزی سے اضافہ کیا اس کی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ پاکستان نے LY-80 اور سپٹا ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر کے بھارت کے اس دعوے کو بھی ختم کر دیا۔ دوسری طرف ابابیل MIRV ٹیکنالوجی حاصل کر کے بھارت کے تمام ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ دوستو، پاکستان نے 1980 کے اوائل میں یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ اگر حملہ ہو تو پھر ہم اسے کس طرح ہینڈل کریں گے۔ دوستو، پاکستان کی اسٹریٹجک گہرائی زیادہ نہیں، لہٰذا اس مسئلے کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ مشرقی سرحدوں پر افواج کا اجتماع بھارت کی سرزمین میں پیش قدمی کے لیے کیا جائے اور شاید پاکستان فوج 2 مقامات سے پیش قدمی کر کے بھارت کی سرزمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر قبضہ کرے گی۔ توقع یہ ہے کہ ڈویژنل فرنٹ کے 80 سے 100 کلومیٹر کی پیش قدمی کی جائے، جبکہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں کمانڈوز کو فلیننگ اٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اندازوں کے مطابق پاکستان آرمی میں نقل و حرکت کرنے کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سرحدوں کے نزدیک ایک واقعہ گولہ بارود کے ذخائر سے آگے اتنی دور تک جا سکتی ہے کہ پاک فوج کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ قبضہ برقرار رکھے، چاہے بھارتی کتنی ہی قوت کیوں نہ استعمال کر لے، تاکہ بین الاقوامی مداخلت کی صورت میں 2-3 ہفتے بعد جنگ بندی کے
بعد مذاکرات میں بہتر سودے بازی ہو سکے۔ 1990 سے پاکستان آرمی کی ساخت، آرگنائزیشن، تربیت اور تعیناتی اور حکمت عملی جوابی کارروائی کے حساب سے بنائی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آرمی کی حربی و ضربی صلاحیت میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ گوا اعداد و شمار کا توازن بھارت کے حق میں ہے، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان آرمی خصوصاً بختربند اور ٹینک فورس صفحہ اول ایئر ڈیفنس فوج کا مورال، قیادت اور وائرلیس چھوٹے ہتھیار اور دیگر بنیادی آلات ہر پاکستان آرمی کے پاس بہت اچھے ہیں۔ بھارتی فوج کے پاس ان تمام چیزوں میں نقص ہے۔ یہی حال ایئر فورس کا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کی تعداد 700 ہے جو ہندوستان کی فضائیہ کے پاس ہے، لیکن اس میں سے آدھے لڑائی کے لیے تیار نہیں، جبکہ اچھے پائلٹس کی کمی بھارتی فضائیہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاک فضائیہ کے پاس دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے موجود ہیں، اور پاک فضائیہ کے پائلٹس کے کارنامے تو پوری دنیا جانتی ہے۔ دوستو، دفاعی ماہرین کے مطابق کسی بھی فوج کی کارکردگی کا معیار اس کی تربیت اور تربیت کے معیار کو برقرار رکھنے پر ہوتا ہے۔ پاکستان آرمی کے افسران کی ابتدائی تربیت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہوتی ہے، جبکہ ریجمنٹل اور کورپس ٹریننگ اور دوسرے اعلیٰ تربیت کورس اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکسس اور کمانڈ آف اسٹاف کالج کوئٹہ میں کرائے جاتے ہیں۔ فوجی افسران کی اعلیٰ ٹیکنیکل ٹریننگ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں دی جاتی ہے، جس کے تحت کالج آف میڈیسن، سگنل، ملٹری انجینئرنگ اور الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام ادارے سویلین، بحری اور فضائی افواج کی تعلیمی اداروں سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ مشیل گن اسٹیٹ امریکہ اور گریفیلڈ برطانیہ کی یونیورسٹی سے بھی منسلک ہے۔ فوجی یونٹس میں انفرادی اور اجتماعی تربیت سالانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے، جو عموماً اعلیٰ درجے کی مشقوں کے موقع پر کی جاتی ہے۔ جریدہ نیوز نیٹ ورک کے مطابق پاک فوج میں کمپیوٹر کی جنگی مشقیں کرنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاف ورک میں اور خصوصاً لاجسٹک کے شعبے میں بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے۔ 1980 میں پاک فوج کی کمانڈوز ٹریننگ کو ہی کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے پاس گولہ بارود محدود ہونے کی بنا پر ان کی یہ کامیابی کچھ دھندلا سی گئی۔ اس کے بعد 1989 میں ضرب معمول کے نام سے ہونے والی مشقوں نے کمانڈوز پر یہ بات واضح کر دی کہ لاجسٹک کی اہمیت ہے، اور محاذ جنگ پر لڑنے والی افواج کی مسلسل رسد کی فراہمی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کے لیے ایک قابل بھروسہ منصوبہ بنا دیا گیا۔ جریدہ نیوز نیٹ ورک کے مطابق ضرب معمول کے نتائج کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ فوج کا ڈھانچہ اثر نو ترتیب دیا جائے، جس کے تحت ایئر ڈیفنس کمانڈ اور آرٹلری ڈویژن تشکیل دیے گئے۔ اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ کمانڈ کنٹرول اور کمیونیکیشن خصوصاً ہیڈ کوارٹر سے یونٹ کی سطح تک ٹیکنیکل اطلاعات کی رسائی میں سنگین نوعیت کی خامیاں ہیں۔ گویا اس شعبے کو ترقی دی گئی۔ پاک فوج میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور محفوظ ذرائع مواصلات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پاک فوج نے اپنے کئی نیویگیشن سیٹلائٹ فضا میں بھی بھیج دیے ہیں۔ افغانستان سے روسی فوج کی واپسی اور سخت جنگ کے خاتمے کے بعد 1990 میں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے چین اور شمالی کوریا سے دفاعی مراسم مزید مضبوط ہو گئے، اور چین پاکستان کی اسلحہ سازی کی صف میں معاون اور مددگار ثابت ہونے لگا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد مغربی ممالک میں فوجی افسران کی تربیت پر پابندیوں سے رابطے منتقل ہوئے، اور تینوں مسلح افواج میں امریکی مخالفت جذبات ابھرے، لیکن خصوصاً آرمی کے جونیئر افسران میں امریکہ مخالفت جذبات میں شدت پیدا ہوئی، جو پھل کر عمومی مغرب مخالفت جذبات میں تبدیل ہو گئے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں شامل تمام معلومات ویکیپیڈیا اور جریدے نیٹ ورک سے لی گئی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں پر جا کر سرچ کر کے اور بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ اپنی آراء سے آگاہ کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔